مہربان. رمضان مہربان اللہ کا احسان سٹی 42 کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست بلال قریشی. اور جناب جیسے کہ آپ کو پتہ خیر سے آج 27واں روزہ ہے اور بڑی فضیلت ہے آج کے روزے کے حوالے سے بھی. اور ہم نے یہی سوچا کہ آج بھی ہم اپنی محفل میں بہت ہی معزز شخصیات کو دعوت دیں جو ہماری رہنمائی کریں اپنی شفقت سے، ہمیں جو تعلیمات دیں. آپ لوگ بھی بہت کچھ سیکھیں اور سمجھیں اور میں بھی بہت کچھ سیکھوں اور سمجھوں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب. سر السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب اپنی آواز سے ہماری محفل کو سجا دیتے ہیں ثاقب رضا قادری صاحب. ثاقب بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بلال. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. خیریت سے؟ آپ سنائیں. ماشاءاللہ خیر سے 27واں روزہ ہے. خوشی بھی بہت زیادہ ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک یہ بھی فیلنگ ہے کہ 27واں روزہ ہو گیا، یعنی باقی 2 یا 3 رہ گئے. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیفیت جو ہے اس کو کس طرح سے بیان کی جائے. جی بالکل. لیکن دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو قبول کرے جنہوں نے روزے رکھے اور جو عبادات کی. مفتی صاحب آج 27واں روزہ ہے تو 27ویں روزے کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ گفتگو کا آغاز کریں. الحمد للہ والصلاۃ علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلال بھائی. ماہ رمضان المبارک اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے، اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. اور ٹھیک فرمایا آپ نے کہ ماہ رمضان المبارک کے جدا ہونے کا جو ایک غم ہے اور جو پریشانی ہے وہ ایک مومن کو ضرور ہونی چاہیے کہ وہ تمام تر برکتیں اور رحمتیں اور رافتیں اور عنایتیں اور نوازشیں وہ ہم سے جدا ہو رہی ہوتی ہیں. تو احادیث کے اندر یہ موجود ہے کہ ماہ رمضان المبارک جو آگے بڑھتا ہے تو اس کی برکتیں سمٹتی جاتی ہیں آخری دنوں میں، آخری راتوں میں، آخری ساعتوں میں. اس کی ہر رات میں بخشش مغفرت عام ہوتی ہے اور ہر پہلی رات میں جتنے لوگوں کو بخشا جاتا ہے اگلی رات میں اس سے ڈبل لوگوں کو بخشا جاتا ہے. پھر روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ماہ رمضان المبارک، پورے ماہ رمضان المبارک میں امت مصطفیٰ کے جتنے گناہ گار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشے ہوتے ہیں ماہ رمضان المبارک کی آخری رات میں اس سے بھی کہیں زیادہ لوگوں کو بخشش کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے. اب چونکہ یہ جو رات گزری ہے یہ شب قدر تھی عرف عام یا عامت الناس کے ہاں. ویسے تو شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو کہا کہ پورے سال بھر کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے آپ نے خود فرمایا کہ میں نے صحابہ کے سامنے فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا، پھر دوسرا عشرہ اعتکاف کیا، پھر آخری عشرہ اعتکاف کیا. تو پہلے اور دوسرے میں نے اس کو نہیں پایا تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے، لہٰذا تم اس کی تلاش میں آخری عشرے کا اعتکاف کرو. بالکل صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. مدنی زندگی کے 8 سال آپ نے اعتکاف فرمایا ہے، جہاں اعتکاف کے دیگر فوائد، دیگر اس کے برکات ہیں، وہاں ایک برکت یہ بھی ہے کہ معتکف کو شب قدر بہرحال میسر آ جاتی ہے، مل جاتی ہے. وہ بے شک سویا ہوا ہی کیوں نہ ہو، یعنی جب اعتکاف کی نیت وہ کے عبادت ساتھ میں ہی وہ عبادت میں ہے. جب مسجد میں آ گیا، اللہ کے گھر میں آ گیا، اعتکاف کی اس نے نیت کر لیا ہے تو اب اس کا ایک گزرنے والا لمحہ وہ عبادت میں شمار کیا جا رہا ہے. تو اگر وہ جاگ رہا ہو ان راتوں میں، اور وہاں جانے کا مطلب اور مدعا بھی جاگنا ہی ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، سونے کے لیے تو وہ گیا نہیں وگرنہ گھر میں سویا رہتا. اگر جاگ رہا ہو تو یہ تو ویل اینڈ گڈ ہے، لیکن اگر بالفرض سویا بھی ہوا ہے تو شب قدر کو پا لے گا. اب وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو نامینیشن کے ساتھ بتا دیتے کہ فلاں رات ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتانے آ رہا تھا. یہ بھی آپ کے حکمت میں فرمایا کہ 2 لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے
وہ رات کا تعین اٹھا لیا گیا اور مجھے بلا دیا گیا، اب تلاش کرو، اب آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے۔ اچھا اس میں چونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جو حریص تھے عبادت پر، اللہ کو راضی کرنے کے حوالے سے، تقرب الہی کی تلاش پر جو بہت زیادہ حریص تھے، انہوں نے تلاش کیا، انہوں نے تجسس کیا اور اس کو پایا۔ تو ان میں سے کچھ وہ تھے جو بلا استثناء قسم اٹھا کے بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو 27ویں شب ہے وہ شب قدر ہے۔ تو میں نے اس لیے یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ چونکہ جو رات گزری ہے وہ شب قدر ہے، اور ظاہر بات ہے اس کا تعلق خاص طور پر نزول قرآن سے ہے۔ شب قدر کا تعلق اور اس کا تعارف ہی نزول قرآن کے حوالے سے کروایا گیا، اور پھر اس کی عبادت کو 83 سال 4 ماہ، جو 1000 ماہ کہا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو وہ 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں، اس کی عبادت سے بھی اسے افضل اور بہتر قرار دیا گیا۔ تو بڑے خوش بخت ہیں جنہوں نے کل کی رات میں شب بیداری کی، شب قدر کے لیے وہ جاگے، اور اگر اب تک بھی کوئی سستی کا شکار رہا تو میں بھی جو 29ویں شب ہے وہ شب قدر ہو، لہذا انہیں اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ بالکل صحیح، اور جس نے یہ سعادت جس کو ملی، نصیب ہوئی، توفیق ہوئی، ہدایت ملی، اور ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی عبادات کو قبول کرے اور ہمیں بھی توفیق، ہمت اور طاقت دے کہ ہم بھی اللہ کو منا لیں۔ بس تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، تو جناب جتنی ہو سکے زیادہ عبادات کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں، دیکھتے رہیں سٹی 42۔ رمضان مہربان، اللہ کا احسان، سٹی 42 کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب ہمارے ساتھ بہت ہی معزز شخصیات تشریف رکھتے ہیں، مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، ثاقب رضا قادری صاحب، اور مفتی صاحب آپ کی اجازت سے میں ثاقب بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں بالکل بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ۔ لجپال نبی میرے رمضان مہربان، اللہ کا احسان، سٹی 42 کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے یہ بات کر رہے تھے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، پھر مغفرت کا، اور اب یہ جو تیسرا عشرہ ہے یہ دوزخ سے نجات کا ہے، تو یہ نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ بات کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ بالکل، بریک سے پہلے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے آخرت کے دن پر۔ بے شک۔ تو ایک مسلمان جو ہے، مومن جو ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر
دائرہ اسلام میں آتا ہے، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے جو وابستہ ہو جاتا ہے، جو اسلام کے ڈسپلن میں آ جاتا ہے، اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے، اور یہ ہونا چاہیے کہ اسے آخرت میں کامیابی نصیب ہو جائے، بالکل ٹھیک، آخرت میں اسے نجات کا پروانہ مل جائے اور جنت بالآخر اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، جہاں جو وہ بوئے گا وہ وہاں جا کے کاٹے گا۔ بالکل ٹھیک، اور یہ دائمی زندگی نہیں ہے، یہ باقی زندگی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے جس سے ہم نے گزر کے جانا ہے۔ دائمی زندگی، ہمیشہ کی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، اور کامیابی اور ناکامی بھی آخرت کی کامیابی اور ناکامی ہے۔ اب بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہم بڑے کانشیس ہوتے ہیں اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے بزنس کے حوالے سے، اپنے فیوچر کے حوالے سے، اپنی اولاد کے حوالے سے، کہ ان کا مستقبل اچھا ہو جائے، وہ اچھی جاب مل جائے، اچھے پوزیشن پہ پہنچ جائیں، ان کا فیوچر کس طرح سیکیور ہو سکتا ہے، ہم اس پر لگے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اس فکر کے ساتھ تمہیں ایک بہت بڑی فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا کو انفسکم و اہلیکم نارا، فرمایا اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، بالکل، جس کا ایندھن انسان بنیں گے، جس کا ایندھن پتھر بنیں گے۔ اور اس کی پوزیشن اور یہ ہے کہ روایات کا خلاصہ اگر میں پیش کروں تو روایات کے اندر موجود ہے کہ اگر جہنم کی آگ ایک خشخاش کے دانے کے برابر بھی دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو یہ ساری دنیا جل کے راکھ ہو جائے، اور دروغہ جہنم اگر اپنا منہ نکال کے اس دنیا میں جھانک دے تو اتنا ہولناک اور خوفناک اس کا چہرہ ہے کہ یہ دنیا مر جائے۔ اور یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ جہنم کی وادیوں میں سے کچھ وادیاں ایسی بھی ہیں کہ خود جہنم دن میں 70 بار یا اس سے زائد مرتبہ ان وادیوں سے پناہ مانگتی ہے۔ اور اگر جہنم کے جو کیڑے ہیں، جو وہاں کیڑے ہوں گے، اگر وہ اپنا ایک پرزہ یا پر اس کا دنیا میں آ جائے تو اتنی بدبو پھیلے کہ یہ پوری دنیا کے انسانوں کے اور جانوروں حیوانات کے مر جانے سے بھی اتنی بدبو نہیں پھیلے گی۔ اللہ سے دعا ہے اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بھی کامیاب لوگوں میں کر دے، اور یہ دعا جو ہے اپنے لیے اور اوروں کے لیے بھی مانگے، سب کے لیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی قبول کر لے، بس اللہ سے یہی دعا، اللہ سب کو معاف کر دے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، دیکھتے رہیں سٹی 42۔ رمضان مہربان، اللہ کا احسان، سٹی 42 کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جناب خیر سے آج 27واں روزہ ہے، ہم لوگ بہت خوش بھی ہیں اور تھوڑا سا غم بھی ہے کہ رمضان جو ہے وہ ختم ہونے والے ہیں، اختتام کی طرف ہیں، لیکن خوشی اور غمی یہی زندگی ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اسپرٹ شوڈ بی ہائی۔ ابھی بھی میں کچن میں آ گیا ہوں، اور کچن میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شہر لاہور کے بہترین شیف جو ہیں ان کو ہم نے ہمیشہ مدعو کیا، اور انہوں نے یہاں آ کر بہت زبردست ڈشز بنائی ہیں، اور جو آج ہمارے ساتھ ہمارے زبردست سے شیف ہیں، ہی از ون آف آر فیوریٹ، اس لیے ہم نے ان کو دوبارہ یہاں دعوت دی ہے۔ جناب لال قلعہ سے ذیشان احمد، ذیشان بھائی ویلکم ونس اگین، سو گڈ ٹو ہیو یو ٹوڈے۔ تو ذیشان بھائی آج 27واں روزہ ہے، کوئی خاص چیز ہونی چاہیے؟ جی بالکل، آج میں لال قلعہ کی طرف سے آپ کو مرچی چکن، بون لیس چکن مرچی اس ڈش کا نام ہے، اور ویری گڈ ان ٹیسٹ، اور اس میں ویجیز کا اروما ہوتا ہے، اور جو ایک ٹریڈیشنل ہمارا ٹیسٹ ہے لال قلعہ کا وہ تو موجود ہے ہی۔ کیا بات ہے! تو جناب لال قلعہ کا جو تڑکا ہے وہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں لگنے لگا ہے، تو ذیشان بھائی ہاؤ ٹو اسٹارٹ اینڈ انگریڈینٹس کیا کیا چاہیے جی، بتائیے۔ پہلے ادرک لہسن کی پیسٹ کو ہم نے سوتے کرنا ہے، اور اس کے بعد ساتھ میں تھوڑا سا چاپڈ انین ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اور تیل گرم کرنے کے بعد سب سے پہلے یہاں سے یہ پروسیجر شروع جی بالکل۔ پھر اس کے بعد اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انگریڈینٹس، اور ساتھ ساتھ ذیشان بھائی بتا بھی رہے ہیں ٹومیٹو پیسٹ جو مچلس کی ہم لوگ یوز کر رہے ہیں، زبردست، وہ مچل کی ٹومیٹو پیسٹ جو ہے اٹس ناٹ ویری ٹائم ٹیکنگ، بہت کم وقت میں جو ہے، تو یہ آپ کا ٹائم بھی سیو کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہائیجینک بھی ہوتی ہیں، تو مچلس کی ٹومیٹو سوس جو ہے یہ بہت زبردست ہے، اور یہ جو ہے تیل جو ہے گرم ہونا شروع ہو گیا ہے، ساؤنڈ اور خوشبو دونوں ہی آنی شروع ہو گئی ہیں۔ جب یہ تھوڑی
پکائی کی طرف آ جائے گی تو ہم اس میں تھوڑا سا یوگرٹ یوز کریں گے گرائنڈیڈ, وہ بھی نیسلے کا. جی نیسلے ملک پیک یوگرٹ, ون آف دا بیسٹ یوگرٹ وی ہیو ناؤ ڈیز, اور بہت ہی زیادہ ہائیجینک ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ یوگرٹ جو ہے, جو کہتے ہیں نا کہ شان بھائی حکیم لوگ کہتے ہیں کہ سانو سمجھ نہیں آتی جڑا بندہ دہی کھاندا ہے وہ مردہ کس طرح ہے. جی بالکل, یہ حکیم سعید کا فرمان ہے. بالکل ایسے یہ جو دن کے وقت دہی کھاتا ہے وہ مرتا کیسے ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی, اور جو رات کے وقت دہی کھاتا ہے وہ بچتا کیسے. تو اس لیے ہم جناب رات ہونے سے پہلے افطاری میں ہی آپ کو جو ہمارا ملک پیک یوگرٹ ہے اس کا یوزیج اور جو ہم نے استعمال کرنا ہے وہ آپ کو دکھا دیں گے اور بتا دیں گے, تاکہ رات والی نوبت ہی نہ آئے. گڈ ہو گیا جی. اور روزے میں جو ہے سب سے جو مشکل وقت ہوتا ہے وہ کچن میں گزارنا ہوتا ہے, کیونکہ خوشبو بڑی اچھی آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے گھر میں جتنی بھی ہماری امیاں, بہنیں, بھابیاں, نانی, دادی, جتنی بھی خواتین ہیں وہ کچن میں انہوں نے پورا رمضان ہی گزار دیا, لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی ہم تھک گئے ہیں یا پھر ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہمارے لیے آسانی کا سوچتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جی بڑا اجر دے, اور ہیڈس آف ٹو آل آف دیم. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ ادھر ایسے لگ رہا ہے مجھے نا, وہ ٹماٹو سوس کی وجہ سے ایسے لگ رہا ہے گاجر کا حلوہ بن رہا ہے. ایک دم سے مجھے یہ خیال آ گیا. صحیح. اچھا جی, دہی گرائنڈ ہو گئی ہے. چلیں جی, ملک پیک یوگرٹ جو ہے وہ اب ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے رمضان کے بعد نا ایک کوئی کوکنگ شو کرنا ہے جس میں کوکنگ کروں گا باقاعدہ, اور وہ کھائیں گے ذیشان بھائی, اور پھر بتائیں گے ہم پاس ہوئے ہیں یا فیل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ذیشان بھائی؟ I'll be there جی. زبردست. جو بھی کام دل سے کیا جاتا ہے وہ, اور ویسے بھی مرد تو کسی کام میں ناکام ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ مرد کا دل ہر جگہ لگ جاتا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں ہمارا جو City 42 ہمارا یہ چینل ہے یہ ہے ہی دل والوں کا چینل. تو یہاں پر جناب دیکھنے والے بھی دل والے اور کام کرنے والے بھی دل والے, تو دلوں کا معاملہ ہے. لیکن اس وقت پیٹ کا معاملہ زیادہ زور سے دھڑک رہا ہے. تو یہ ہم پوری پیسٹ بنا رہے ہیں, لیکن تیل میں ہم نے, بالکل ٹھیک ہے, ساری چیزیں ڈال لی ہیں. جب آئل چھوٹنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے. بون لیس چکن. جی بالکل, بون لیس چکن ہے, وہ تھائی کا بھی ہو سکتا ہے اور بریسٹ کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. یہ آ گیا جی چکن ان دا کچن. اچھا ویسے ہمارے یہاں مٹن سے زیادہ چکن کا میں دیکھتا ہوں کہ ٹرینڈ زیادہ ہو گیا ہے. ریسٹورینٹس میں بھی جائیں ہم, لال قلعہ میں چکن کے علاوہ بھی لائک مٹن ڈشز بھی. جی ہم لوگ اس وقت جو ہماری جو سگنیچر ڈشز ہیں وہ بٹیر ہیں, پرانز ہیں, اور 3 قسم کی 4 قسم گرمیوں میں پرانز. جی بالکل, اور وہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں. زبردست. دی لائک ٹو ایٹ پرانز اور فش, بہت زیادہ ہماری اس کی کنزمپشن ہے, لوگ پسند کرتے ہیں. جان بھائی میں چاہوں گا کہ جلدی سے بتا دیں ایک مرتبہ کہ اور کیا کیا اس میں ڈالنا ہے. جی اس میں ہم لوگوں نے ہلدی ڈالنی ہے, ٹھیک ہے, لال مرچ ڈالنی ہے, نمک ڈالنا ہے, اور زیرہ ڈالنا ہے, ریڈ چلی ہول ڈالنی ہے, لونگ ڈالنا ہے, اور دار چینی کے 1-2 پیس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس کا کلر یہی ہوگا؟ جی بالکل ایسے ہی کلر. ٹھیک ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. تو آپ لوگ آج کیا کیا بنا رہے ہیں ذرا آپ بھی ہمیں بتائیں. کبھی میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں بھی کبھی دیکھوں کہ آپ لوگوں کے کچن میں کیا بن رہا ہے, کیونکہ ہمارے کچن میں تو جو بن رہا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہوتا ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ جو بھی بن رہا ہوگا بہت مزے کا اور یمی بن رہا ہوگا. اور وہی بات ہے کہ پیاز کا استعمال ضروری ہے, لیکن اس سے زیادہ پیار کا استعمال ضروری ہے. کسی کو کھلائیں پلائیں تو دل اور خلوص اور محبت اور چاہت سے کھلائیں تو یقین کریں وہ مزہ جو ہے وہ دوبالا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو خوشبو بڑی فٹ قسم کی آ رہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ہم نے, بریک کے بعد جو ہے پھر ہم آپ کو باقی بھی دکھائیں گے کہ کہاں تک سفر پہنچا اور کہاں تک ہم نے بنا لیا ہے, کہاں تک رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ایک بریک لے لیں ہم لوگ. چلیں پھر ملتے ہیں اس بریک کے بعد, دیکھتے ہیں City 42. رمضان مہربان اللہ کا احسان City 42 کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 27واں روزہ ہے اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب, ثاقب رضا قادری صاحب. اور بریک پہ جانے سے پہلے ثاقب بھائی نے جس طرح سے الوداع الوداع پڑھا تو دل جو ہے یقیناً غمگین ہو گیا کہ رمضان تو ختم ہونے والا ہے, رمضان تو. لیکن میں چاہوں گا مفتی صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا نجات کے حوالے سے کہ نجات حاصل کرنی چاہیے اور ایک مومن کو
ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آخرت بھی ہے, حساب بھی دینا ہے, اور آپ نے ذکر کیا دوزخ کے حوالے سے بھی, تو کیوں نہ ہم آخر میں تھوڑا جنت کا بھی ذکر کر لیں. بہت اہم بات ہے, بیلنس ہونا چاہیے, ضروری ہے. اور یہ بھی اس لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں قرآن و سنہ کے اندر دوزخ سے ڈرایا گیا ہے اور اس کی ہولناکی بیان کی گئی ہے, اس سے کہیں زیادہ جنت کی طرف راغب کیا گیا ہے اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو اور تعلیمات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی مبشر پہلے ہے اور نذیر بعد میں ہے. مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب, بہت خوب انداز میں آپ نے آج بھی بیان کیا, اور بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا. ثاقب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا رحمان ہے, رحیم ہے. ہم تو گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن وہ بڑا رحمان ہے, رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. تو بس اللہ سے دعا, اللہ سب کو معاف کر دے. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیں سٹی پوری. رمضان مہربان اللہ کا احسان سٹی 42 کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ افطاری ہونے والی ہے, وقت بہت قریب ہے, اور ہم کچن کے قریب نہیں بلکہ مکمل طور پہ کچن میں آ گئے ہیں. اور جناب لال قلعہ سے ذیشان احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ذیشان بھائی, فائنلی وی ہیو ڈن اٹ. تو ایک مرتبہ میں چاہوں گا کوئکلی ہمارے ویورز کو بتا دیں کہ جی آج ہم نے کیا بنایا ہے. یہ بون لیس چکن مرچی, اور سگنیچر آئٹم ہے, ڈش ہے یہ لال قلعہ کی. زبردست. اور اس کی ویجیز کی پریزنٹیشن ہے, ود پریزنٹیشن آف ویجیز, کیپسیکم, انین اینڈ ٹومیٹوز, زبردست, جو ہمیں سوتے کر کے اس میں بیچ میں ڈالتے ہیں. زبردست. اور یہ جو آئل ہے, یہ آئل ہے یا یہ وہ سوس بھی, تو اس میں پیسٹ بھی تو ڈالی تھی ہم نے. یہ آئل ہے. اچھا, آئل نکلا ہوا جو چکن بھنائی کرتے ہیں, جو نکل آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور شان بھائی ڈرنک ہم نے جو بنائی, ڈرنک ہم بنا رہے ہیں جی منٹ مارگریٹا. منٹ مارگریٹا 1 منٹ میں بن جائے گا. ویسے منٹ ہے لیکن ہم اس کو پیار سے منٹ بھی کہہ لیتے ہیں تاکہ منٹ میں بن جاتا ہے, جو ٹائم ٹیکنگ نہیں ہوتا زیادہ. اور اس میں ہمیں کیا کیا, اس میں منٹ کے پتے اور لیمن جوس اور شوگر سرپ اور سپرائٹ, سوڈا کوئی بھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. زبردست. یہ تیار ہے. اباؤٹ ٹو ریڈی. یہ جی کیا بات ہے, زبردست جی. منٹ لگا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منٹ ہی لگتا ہے اس میں. آئس ضرور اس میں ہم نے ڈالنی ہے تاکہ وہ اسپینش مارگریٹا کمپلیٹ بن جائے. ٹھیک ہے جی, آئس ضرور ڈالیں. زبردست. آئی تھنک وی آر ڈن ود دس. شان بھائی اس کو ہم بالکل ٹھیک ہے, اس کو ٹیک آف ٹائم اینڈ ہیئر یو گو. زبردست جی, زبردست. تو جناب آپ لوگ بھی جو بھی مشروب بنائیں, جو بھی کھانے کی چیزیں بنائیں, تو کوشش کریں کہ ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جو خود سے یہ ارینجمنٹ نہیں کر سکتے. ذیشان بھائی تھینک یو سو مچ. لال قلعہ سے آج آپ آئے اور آپ نے پھر سے بہت زبردست ہمارے ساتھ دیا ہمارا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. میری آنکھوں میں یہ پیاز کا پانی ہے یا پیار کا پانی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا, لیکن پانی ہے. روزہ افطاری ہونے والی ہے. چلیں جی, ملتے ہیں کل انشاءاللہ. دیکھتے رہیے سٹی 42.